اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم. السلام علیکم. گریڈ 8 بوائز ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس ہم لوگ جو تھے وہ اپنا یونٹ نمبر 5 جو ہے وہ آفات و خطرات جو ہے مکمل کر چکے ہیں. تو میں آج آپ اس کو جنرل سے ہم اس کو تھوڑا سا ریویو دیتے ہیں کہ آج ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے. یونٹ نمبر 5 میں ہم لوگ آج پڑھے تھے آفات و خطرات ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے سیلاب کے بارے میں پڑھا تھا کہ سیلاب کیا چیز ہوتی ہے. کہ جب دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پانی ارد گرد کے علاقوں میں پھیل کر تباہی مچاتا ہے، اسے سیلاب کہتے ہیں. اور پاکستان میں جو ہے وہ بارش جب مونسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا سیلابی ریلے کے بارے میں کہ ایسا اچانک اور تباہ کن سیلاب جو انسان کو سنبھلنے کا موقع نہ دے سیلابی ریلا کہلاتا ہے. اس کی وجوہات پڑھی کہ زیادہ بارشیں، حد سے زیادہ برف کا پگھل کر دریاؤں میں شامل ہونا، ڈیموں کا بھر کر ٹوٹ جانا اور جنگلات کی جو بے درے کٹائی ہے وہ اس کے نقصانات ہیں. اس کی وجوہات ہیں. اب نقصانات میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب پانی دریاؤں میں زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ قریبی آبادیوں میں پھیل جاتا ہے جس سے جانی مالی نقصان ہوتا ہے. اور عمارتیں، سڑکیں، پل، گھر، اسکول، فصلیں، نگاسیاں، ہر چیز جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور سیلاب کو اترنے کے بعد بہت سی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. جی نیکسٹ کہتے ہیں کہ یعنی خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں سیلاب کا خطرہ ہے تو ان میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ چترال، کوہستان اور مانسہرہ میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے دریا ہنزہ بند ہو جاتا ہے. گلیشیئر کے پگھلنے سے گلگت کے جنوبی علاقے اور وادی نیلم متاثر ہوتے ہیں. دریا کابل میں سے نوشہرہ کا علاقہ ہوتا ہے. دریا سندھ میں سیلاب سے نظام پور اور اس کے علاقے ہوتے ہیں. دریا سوات کی وجہ سے ضلع سوات اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں وہ ہوتے ہیں. اور پشاور میں نالہ بڈھئی کے کنارے پر جو علاقے بھی آباد ہیں وہ اکثر بارش کی وجہ سے مونسون میں سیلاب کے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں اس کو ختم کیسے کیا جائے. تو سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے، جنگلات میں اضافہ کیا جائے، نہروں کی مکمل صفائی کی جائے اور موسمی پیشن گوئی کو مد نظر رکھا جائے تاکہ سیلاب کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکے. ٹھیک ہو گیا. تو نیکسٹ اس کے بعد ہم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ تھے حفاظتی اقدامات. یعنی کون سے حفاظتی اقدامات کرنے. سب سے پہلے کہتے ہیں منصوبہ بندی کیا ہے. کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے اور اس کی منصوبہ بندی کام کی جو کی جائے اس کی وجوہات اور اثرات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے. پھر اس میں رسک مینجمنٹ ہے، یعنی تخمینہ لگایا جاتا ہے، تجربہ، حکمت عملی، خطرے کو کنٹرول کرنا یا کم کرنا یا نقصان سے بچنے کے کیسے بچا جا سکتا ہے یا سے کم نقصانات کیسے ہوتے ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اس میں منصوبہ بندی اور آفات کے مطابق پہلے اور بعد کے عمل کو اختیار کیا جاتا ہے. اس میں جانی اور مالی نقصان میں کمی اور بحالی کے عمل میں تیزی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں ابتدائی اطلاع کے لیے کہ پہلے سے افراد، معاشرہ، حکومت اور تنظیمیں خطرے کے لیے تیار ہوں اور جو متوقع نقصانات ہیں اسے نپٹ سکیں. پھر ہم نے پڑھا سیلاب سے پہلے، دوران اور بعد کی حکمت عملی کہ پہلے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، دوران میں کیا اور بعد میں کیا. اچھا، کوئی بھی سیلاب اگر آئے گا تو این ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے جو ہے وہ یا محکمہ موسمیات ہوتے ہیں قبل از وقت پیشن گوئی کرتے ہیں، عوام کو آگاہ کرتے ہیں اور پیش کی منصوبہ بناتے ہیں. کم سے کم نقصان ہو. اس میں کیا ہوتا ہے جو سیلاب کے قریب آبادی ہے انہیں خالی کروا دیا جاتا ہے اور یا پھر انہیں جو کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں ان کے اوپر ان کو منتقل کیا جاتا ہے. سیلاب کے دوران جو بحالی کی کام انہیں جاری رکھنا چاہیے، یعنی عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں، خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور قریبی آبادیوں کے تحفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اب سیلاب کے بعد بحالی کا کام کہ دوبارہ سے ان کو بحال کیا جائے. سیلاب کے بعد جو وبائی امراض جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ خطرے کا باعث ہوتے ہیں. اس کے لیے اسپتالوں، کیمپوں، ڈسپنسریاں علاقوں میں قائم ہونی چاہیے. غذائی ضروریات کو پورا کیا جائے. سیلاب کے بعد جو ہے فوری طور پر عوام اور متاثرہ خاندان کو ان کے گھروں میں واپس آباد کرنے کا انتظام کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جاتا ہے ابتدائی طبی امداد کے اصول کہ جو پرنسپلز آف فرسٹ ایڈ ہے. کیا ہے سب سے پہلے کہ وہ پہلی طبی سہولت جو مریض کو حادثے کے فوراً بعد اور ڈاکٹر یا اسپتال تک پہنچانے کے لیے دی جاتی ہے ابتدائی طبی امداد کہلاتی ہے. اس میں فوری علاج کیا ہے کہ ابتدائی امداد کسی قسم کا خوف اور
ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ابتدائی طبی امداد کا اصول یہ ہے کہ پہلے زیادہ زخمی مریضوں پر توجہ دینی چاہیے، پھر انہیں مصنوعی تنفس دیا جائے۔ اگر خون کے بہہ رہا ہے تو بہتے ہوئے خون کو روکنا ہے۔ ان کو اگر چوٹ لگ گئی ہے تو ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھنا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ مریض کے گرد جھمگٹا لگانے سے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے، اور مریض جو ہے اسے غیر ضروری حرکت دینے سے پرہیز کیا جائے۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ مریض کو جلد سے جلد فرسٹ ایڈ کے بعد اسپتال منتقل کیا جائے، اس کے جو زخم ہیں انہیں ڈھانپ دیا جائے، اور اگر جو مریض بے ہوش ہے تو اس کو کوئی بھی مشروب دینے سے اجتناب کیا جائے، اور نقصان کا جو سبب ہے اسے دور کیا جائے۔ اب کہتے ہیں چوٹوں کے جدید طریقہ علاج کے اصول، کہ جب کھلاڑی کو لگ جاتی ہے تو پہلے کیا ہے سبب معلوم کریں، اور اس کے مطابق اس کو طبی امداد اور علاج تجویز کریں۔ اس کے بعد زخمی کی صورت میں ڈاکٹر یا فزیوتھراپسٹ کے پاس پہنچیں، اور خود بھی علاج اس کا کر سکتے ہیں۔ کرواس کے مطابق جو 80% کثرتی ضربتیں عضلات بافتوں کے زخم ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اس طرح خون کی چھوٹی نالیاں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوتی ہیں، جس سے تیزی سے خون نکل کر زخمی حصے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رائزز کا عمل بطور علاج اور ابتدائی طبی امداد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد دینے سے ضرب کی شدت اور تکلیف میں نہ صرف کمی لائی جا سکتی ہے بلکہ بحالی کے عمل کو بھی تیز کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے 2 طریقے اپنانے ضروری ہیں۔ کون کون سے؟ ایک ہے رائزز، دوسرا ہے DRABC یا ڈاکٹر ABC۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم نے جس کے بارے میں پڑھا تھا وہ تھا رائزز۔ اب رائزز کس کس کا مخفف ہے؟ R فار آرام، I فار آئس، C فار کمپریشن یعنی دباؤ، E فار ایلیویشن اونچا، S فار سپورٹ سہارا۔ سب سے پہلے آرام، کہ چوٹ لگنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھلاڑی کو آرام کا کہنا ہے، اور معمولی چونکہ اگر آرام نہیں کریں گے تو معمولی چوٹ بھی جو ہے وہ آپ کی کمپلیکیشن پیدا کر سکتی ہے، اور بعض چوٹیں ایسی ہیں جن میں آرام کرنے سے ہی بندے کو آرام آ جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس آئس یا برف۔ جب چوٹ لگ جائے تو اس کے اوپر کیا کرنی ہے؟ آپ نے برف کی برودت یعنی ٹکور کرنی ہے، لیکن آپ نے برف جو اسے ڈائریکٹ نہیں لگانا بلکہ کسی کپڑے، پٹی یا تولیے میں لپیٹ کر متاثر جگہ پر رکھنا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے دباؤ یعنی کمپریشن۔ چوٹ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر جگہ پر ورم آتا ہے، عضلات کی ٹوٹ پھوٹ سے درد اور سوجن کی علامات ظاہر ہوتی ہے، اور متاثرہ حصے کی حرکت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے متاثرہ حصے کو کسی پٹی یا کپڑے سے دباؤ ڈالنے کی غرض سے باندھ دینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی ایلیویشن یعنی متاثرہ اس کو اونچا رکھنا۔ درد کو کم کرنے کے لیے کشش ثقل کی اہمیت ہے۔ متاثرہ حصے کو نیچے کرنے سے تکلیف اور درد بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اسے متاثرہ حصے کو دل کی نسبت اونچا کرنے سے خون کے دباؤ میں کمی آنے سے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے سپورٹ یعنی سہارا۔ متاثرہ حصے کو مزید حرکت دینے سے خون بہنے کا خدشہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ چوٹ والی جگہ کو باندھ کر سپورٹ مہیا کی جائے۔ ٹھیک ہے، پہلا ہم نے پڑھا رائزز، سیکنڈ اب آ گیا DRABC یا ڈاکٹر ABC۔ DRABC کسی بھی حادثے کی صورت میں زخموں کی نوعیت اور زندگی کو لاحق خطرات کے بارے میں آگاہی کا ذریعہ ہیں۔ اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں تو آپ زندگی کو لاحق خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اب جی DRABC کس کا مخفف ہے؟ D فار ڈینجر یعنی خطرہ، R فار رسپانس یعنی رد عمل، اچھا A فار ایئر وے یعنی سانس کی نالیاں، B فار بریتھنگ یعنی سانس لینا، اور C فار سرکولیشن یعنی دوران خون۔ اب یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، کس میں ہر حادثے کی صورت میں مرحلہ وار اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈینجر، دوران حادثہ اگر کسی کو مدد چاہیے تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پہلے وہ محفوظ ہے، یعنی اسے دیکھیں ارد گرد جو چیزیں ہیں جس سے اس کو وہ زخمی ہوا ہے وہ چیزیں ہٹا لیں، جیسے ٹوٹے ہوئے شیشے وغیرہ ہیں کہ ٹکڑے آگ وغیرہ یا کہیں پر کوئی تاریں وغیرہ ہیں تو اس سے پہلے ہٹنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اگر زخمی کے پاس پہنچتے ہیں، اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو پہلے آپ اس کو بلائیں، آواز دیں، کیا وہ آپ کی آواز سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، رسپانس دے رہا ہے، کوئی رد عمل کر رہا ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر وہ دے رہا ہے تو پھر اس کے اگلے مرحلے کی طرف جائیں، یعنی اس کی
جو سانس کی نالیاں اس پر توجہ دیں۔ تھرڈ آ جاتے ہیں سانس کی نالیاں۔ اگر مریض بے ہوش ہے تو پہلے اس کو اس ڈائریکشن میں لائیں کہ وہ آسانی سے سانس لے سکے۔ اسے مصنوعی تنفس بھی دے سکتے ہیں۔ اسے چت لٹا کر اس کا سر تھوڑا پیچھے کی طرف رکھیں تاکہ اس کی ٹھوڑی اوپر کو اٹھی ہوئی ہو۔ اس سے آگے آ جاتا ہے سانس لینا۔ اگر جائے حادثہ پر مریض ہو تو اس کے جسم کو آرام دہ حالت میں رکھیں تاکہ وہ آسانی سے سانس لے سکے۔ اگر مریض بے ہوش اور سانس نہیں لے رہا یا اس کی سانس رک رک کر آ رہی ہے تو اسے مصنوعی تنفس کے ذریعے سانس بحال کرنے میں مدد کریں۔ دوران خون سرکولیشن۔ اب جو اگلا مرحلہ وہ آتا ہے کہ مریض کے جسم کے کسی حصے سے اگر خون بہہ رہا ہے تو کسی صاف کپڑے یا پٹی سے خون کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ان سارے جو ہے مراحل کو حل کرنے کے بعد لوگوں سے مدد طلب کرے اور نزدیک ترین اسپتال یا ایمبولینس کو سروس کو مطلع کریں اور انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو یونٹ ختم ہوا ہے اس کے اہم نکات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ سیلاب کے بعد وبائی امراض کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پہ سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات تدابیر پر عمل کیا جائے۔ نمبر 3 پہ سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے پودوں اور جنگلات کو بڑھایا جائے۔ سیلاب کے دوران اور بعد میں محتاط رویہ اختیار کیا جائے۔ متاثرین کی بحالی سیلاب گزرنے کے فوراً بعد شروع کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں تمام تنظیمیں اور افراد حکومت کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں۔ رائزز میں ہر لفظ کے آگے معنی اور کام ہے۔ ابتدائی طبی امداد کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ چوٹوں کے جدید طریقہ علاج کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 5 جس کا آج میں نے آپ کو ریویو دیا۔ پہلے ہم نے اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے ایک جنرل سا پورے یونٹ کے اوپر آپ کو ریویو، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی۔ اسٹوڈنٹ اس میں سے آپ نے MCQs بنانے ہیں، جو آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے اور اپنی نوٹ بک پہ لکھنی بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔